السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ ناظرین، کرونا وائرس کو اقوام متحدہ نے ایک عالمی وبا قرار دے دیا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی آج چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ اسکولوں میں 15 دن کی تقریباً مزید 15-20 دن کی چھٹیاں دے دی گئی ہیں، اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ پاکستان کے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی چھٹیاں ہو جائیں گی، اور ان میں بھی مدارس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی کچھ حالات اس قسم کے ہیں کہ وہاں پر بیت اللہ کے گرد 2 دیواریں لگا دی گئی ہیں عارضی طور پر، اور اس کے طواف میں لوگوں کا اس کے جو کیا کہتے ہیں مطاف، یعنی اس کا جو صحن ہے اس میں لوگوں کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے۔ طواف جو ہے گیلریوں میں اوپر چھت پر ہو رہا ہے۔ خیر بہرحال اس کا بیت اللہ کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق کرونا وائرس سے نہیں ہے، اور اس کا کیا معاملہ ہے اس پر میں ایک الگ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ابھی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس عالمی وبا کے حوالے سے بات کروں گا، جسے اقوام متحدہ نے عالمی وبا قرار دی تھی۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ وائرس کا میں بار بار یوز نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب نے کی کچھ پالیسی ہے کہ جس میں انہوں نے اس پر ویڈیوز بنانے اور اس موضوع پر بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے میں عالمی وبا کا لفظ یوز کروں گا۔ باقی آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اصل میں ایک کھیل ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، بہت بڑا کھیل ہے۔ دنیا کی 2 عالمی طاقتوں امریکہ اور چائنا، یہ ان کا کھیل ہے۔ ایک بہت بڑا بزنس جو ہے وہ مشترکہ طور پر شروع کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو جس وائرس کی اور جس عالمی وبا کی بات کی جا رہی ہے، یہ اصل میں فلو ہے۔ فلو کے مختلف جو ہے وہ ظاہر ہے، جس طرح کہ مختلف بیماریوں کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ بھی یہ وائرس آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود ہے، اور ممکن ہے کہ پہلے بھی کئی لوگوں کو ہم میں سے، ہمارے آس پاس اور پڑوسیوں میں سے، کسی عزیز و اقارب میں سے یہ وائرس کسی کو لگا ہو، یہ مسئلہ یہ وبا لگی ہو، اور اس کا علاج بھی ہوا ہو اور کئی لوگ فوت بھی ہوئے ہو۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے اور عام نارمل سی چیز ہے، کوئی اتنی خطرے والی بات نہیں، خطرناک چیز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح افراد بزنس کرتے ہیں، اسی طرح کچھ کمپنیاں جو ہیں ان کا بھی بزنس ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اسی طرح جو ہے ملکوں کے بھی بزنس ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر کوئی ملک جو ہے وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے، پھر ملکوں میں سے پھر عالمی جو طاقتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کے اپنے بزنس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اب جو وبا پھیلائی گئی ہے، یا اس کا جو چرچا کیا گیا ہے، پھیلائی تو نہیں گئی، مطلب یہ تو پہلے سے موجود ہے، اس کو جو اتنا ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے اور اتنی سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، دہشت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اصل میں کہانی یہ ہے کہ اس کی تشخیص کے لیے، یعنی یہ جو وائرس ہے یا یہ جو ہے، اس کی تشخیص کے لیے کٹ ایجاد کی گئی ہے، اور اس کٹ کو عالمی طور پر بیچنے کے لیے بڑے پیمانے پر، پھر اس کی ویکسین آئے گی، پھر اس کی ادویات آئیں گی، پیچھے مطلب پورا ایک سلسلہ آئے گا، بہت بڑا بزنس ہے، اس کو چلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 25-30 سال پہلے جو آپ میں سے بڑے ہیں ان کو یاد ہوگا، تقریباً غالباً 90 کی دہائی کی بات ہے کہ ایڈز کے حوالے سے اس وقت اسی طرح کی ایک سنسنی پھیلائی گئی تھی، اور اتنا خوف پھیلایا گیا تھا۔ اس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے، اتنا خوف پھیلایا گیا تھا کہ انسان بس بندہ کہہ رہا تھا کہ میں شاید آج مر جاؤں گا یا کل مر جاؤں گا، اور کہا جاتا تھا کہ جی ذرا سا بھی جو ہے نا اس کی کوئی چیز استعمال شدہ کپڑے اور اس کے ساتھ بھی کسی کا ہاتھ لگ گیا نا تو اس کو بھی ایڈز لگ جائے گا۔ اتنی سنسنی اور دہشت پھیلائی گئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ پھر سارا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے، ایک میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ جس چیز کو اقوام متحدہ عالمی وبا قرار دے دے، اقوام متحدہ پوری دنیا کے ملکوں کو ہیڈ کرنے والا ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ سمجھ لیں، تو وہ جس چیز کو وبا قرار دے دے تو پھر دنیا کے تمام ممالک کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سالانہ اقوام متحدہ کے پاس یا US کے پاس فنڈ اور چندہ جمع کرایا کریں۔ اور اس طرح پہلے ایڈز کے ساتھ ہوا، اور اس کا چندہ آج تک ہر ملک دے رہا ہے سالانہ اقوام متحدہ کو، اور وہ پھر آگے اس کی ویکسینیں اور دوائیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہیں پر بنتی ہیں، تو اپنا ایک بزنس چل رہا ہے ان کا، دنیا سے پیسے لے رہے ہیں اور انہی سے پیسے لے کر اپنی چیزیں انہی کو بیچ رہے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری بیماریاں جو ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے ٹوائز ان کی جو ہے ان کو متعارف کروایا گیا، اور پھر ان کی چیزیں جو ہے بیچی گئیں۔ آج کی یہ جو وبا ہے
یہ بھی بالکل ایسی ہی چیز ہے، اس میں کوئی اتنی خطرے والی بات نہیں ہے، عام بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، زکام ہے، کچھ تھوڑا سا اس کی اقسام مختلف ہیں تو ان میں سے ایک قسم ہے یہ۔ تو اس کی کٹ ایجاد ہوئی ہے تشخیص کے لیے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں بہت سارے لوگوں کو شوگر ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ شوگر کیا ہوتی ہے یا شوگر کیا ہے۔ بس لوگوں کو اتنا پتہ ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پیشاب کی بیماری ہے، مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار رات کو 10 دفعہ اٹھ کے پیشاب کر دوں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے جی مجھے جب بھوک لگتی ہے نا تو میری طبیعت، بھوک میں برداشت نہیں کر سکتا، میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور مجھے غصہ آنے لگتا ہے، یہ وہ، یعنی یہ علامات اور یہ چیزیں لوگوں میں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی کمپنی آتی ہے اور وہ وہاں پر وہ کٹ متعارف کرواتی ہے جس کو ادھر چبوتے ہیں سوئی اور خون نکلتا ہے اور اس پہ وہ بتاتی ہے کہ آپ کو شوگر ہے اور اتنا شوگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کٹ کو پھر متعارف کروانے کے لیے وہاں پر ایک سنسنی پھیلائی جاتی ہے، جو آپ کو تو شوگر ہے، آپ کو تو شوگر ہے اور اس کو بھی شوگر ہے، اس کو بھی شوگر ہے، چلو ٹیسٹ کرو، یہ کٹ لو، یہ کرو۔ تو اس طرح پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ویکسین کا، دوائیوں کا، یہ گولی کھاؤ، وہ کھاؤ، اور پورا ایک سلسلہ، پھر یہ ویکسین لگانا شروع کر دو، کھانے سے پہلے لگاؤ، اور پھر وہ ساری زندگی وہ کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ بیماری، یہ وبا کہہ لیں یا بیماری کہہ لیں، یہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ زکام ہے، زکام کی کوئی اقسام ہے، ان میں سے ایک قسم ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چلیں عام زکام سے تھوڑا سا خطرناک قسم ہے، اتنا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نئی اس میں صرف یہی ہے کہ اس کی کٹ ایجاد ہوئی ہے۔ اس کٹ کو امریکہ اور چائنا نے مشترکہ طور پر پارٹنرشپ پر اس بزنس کو چلانے کے لیے اس کی کٹ، اس کی ویکسین، اس کی ادویات ابھی جو بعد میں آئیں گی، ابھی فی الحال کٹ کا نام آیا ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ سنیں گے کہ اس کی ویکسین آ گئی، کچھ دنوں کے بعد آپ سنیں گے اس کی دوائیاں آ گئیں، پھر کچھ دنوں کے بعد سنیں گے آپ کے پورے ملک میں ہر اسپتال کے اندر اس کا ایک الگ سے کمرہ بن گیا، اس کا ایک شعبہ بن گیا، اور اس کے لیے الگ سے ڈاکٹر بن گئے، اور اس سے الگ سے یہ ہو گیا، اور پھر اس طرح ہر ملک جو ہے کروڑوں روپے عوام سے ٹیکس وصول کر کے اقوام متحدہ کے پاس جمع کرائے گا، اور اقوام متحدہ کی ٹیمیں جو ہے وہ اس طرح پوری دنیا سے اربوں روپے اس طرح آمدن شروع ہو جائے گی، اور جو آدھا چائنا کی ہوگی اور آدھا یو ایس کا جو ہے اس میں ہوگا، دونوں کا یہ پارٹنرشپ ہے۔ اسی طرح کی پارٹنرشپ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 90 کی دہائی میں غالباً فرانس اور امریکہ نے مشترکہ طور پر ایڈز کے خلاف جو ہے وہ یہی سنسنی پھیلا کر بزنس شروع کیا تھا۔ اس میں آدھا حصہ فرانس کا تھا اور آدھا امریکہ تھا، اور اب یہ جو چیز ہے اس میں آدھا امریکہ اور چائنا نے دونوں مل کر کیا۔ یہاں پر سب سے سوچنے کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں اب تک اس وبا سے پوری دنیا میں صرف 1.5 لاکھ لوگ متاثر ہیں، صرف 1.5 لاکھ، یعنی 7-8 ارب انسانوں میں سے 1.5 لاکھ متاثر ہیں، اور صرف 4,000 لوگ اس سے فوت ہوئے، پوری دنیا میں 4,000 لوگ جو فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایسی بیماریاں موجود ہیں کہ جن میں لاکھوں لوگ فوت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹی بی کو لے لیں۔ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں سالانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، انڈیا میں 5 لاکھ لوگ سالانہ مرتے ہیں، پوری دنیا میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں، یعنی ایک سال مار کے اگلے سال نئے 15 لاکھ لوگ مرتے ہیں، اس سے اگلے سال نئے 15 لاکھ لوگ۔ اب جن بیماریوں سے لاکھوں لوگ مرتے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی اتنا وہ شور نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بزنس چل رہا ہے۔ وہ ٹی بی کو جب اس کا وقت تھا آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے، اس وقت اس کا رولا ڈال کے شور شرابہ کر کے اس کی دوائیاں اور اس کا سارا کچھ وہ سلسلہ بزنس چلا دیا تھا، وہ بزنس چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہیپاٹائٹس آیا، اس کو چلایا بزنس، اس کا شور شرابہ کر کے، پھر ایڈز آیا، اس کا شور شرابہ کر کے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد اور چیزیں آتی نہیں بیچ میں، کبھی چھوٹی کوئی ڈینگی، کوئی یہ وہ، نئی چھوٹی بڑی، اور اب یہ چونکہ 2 بڑی عالمی طاقتوں کا منصوبہ ہے بزنس کا، اس لیے اس کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے اور سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں اتنے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاط ضرور کریں۔ ظاہر بات احتیاط کرنا یہ بھی سنت ہے اور اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اس سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بزنس ہے جو عالمی طاقتوں نے شروع کیا ہے، ایک ڈرامہ ہے، کھیل ہے۔ چند مہینوں کے بعد آپ صرف دیکھیں گے 2-3 مہینوں کے بعد سب کچھ بیٹھ جائے گا، جس طرح جھاگ بیٹھ جاتی ہے اس طرح سب کچھ بیٹھ جائے گا، چونکہ اس وقت تک کٹیں بکنا شروع ہو جائیں گی، ویکسینیں آنا شروع ہو جائیں گی، ہر ملک سالانہ بجٹ مقرر کر لے گا اور وہ اتنا پھر سالانہ وہاں امریکہ کے پاس جمع کرانا شروع کر دے گا، اور اس طرح یہ کام چل جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی بات آپ کو سمجھانی تھی، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔